بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج ہم ڈی سائفر کے اپنے یوزول سیٹ پہ نہیں ہیں کیونکہ آج کا پروگرام ABN اسٹوڈیو سے نہیں ہو رہا. آج ہم بیٹھے ہیں ایک نعمت قلعے میں, اور یہ جو گھر ہے یہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست امبیسڈر محمد عاقل ندیم صاحب کا ہے. اور آج چونکہ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے تو ہم نے کہا کہ عید ذرا مختلف انوائرمنٹ میں کرتے ہیں, مختلف جگہ پہ کرتے ہیں. تو آئی ایم گریٹفل ٹو عاقل فار ہوسٹنگ اس اینڈ ہوسٹنگ آور ٹیم. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام چونکہ اس سے پہلے جو ڈی سائفر آپ دیکھتے رہے ہیں, ہم بڑے سنجیدہ ایشوز اس میں ڈسکس کرتے رہے ہیں, فارن پالیسی کو لے کر, ڈومیسٹک ایشوز. لیکن آج کا شو چونکہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ آ رہا ہے تو میرا خیال یہی تھا کہ میں کچھ اپنے دوستوں کو جمع کروں, ان کو مدعو کروں اور ان سے ایک انفارمل گفتگو ہم کریں. لیکن یہ جو گفتگو آج ہم کریں گے یہ بھی بڑی اہم ہے اپنے حوالے سے, ایک لحاظ سے کیونکہ ہم اس میں جو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں دلچسپی پیدا ہوگی. تو پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیتا ہوں, اور میں امبیسڈر نائلہ چوہان یہ ہیں, اس کے بعد امبیسڈر عاقل ندیم جن کے گھر میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اور میری دائیں طرف ہیں امبیسڈر برہان الاسلام. اچھا, ان تینوں مہمانوں کو میں نے کیوں مدعو کیا, پہلے یہ بھی ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں. قصہ کچھ یوں ہے کہ 1980 کو ہم نے ایک ساتھ ہی قائد اعظم یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کا جو شعبہ ہے وہاں ہم نے جوائن کیا. ہم کلاس فیلوز بھی ہیں, اور ہم نے اپنا آپ کہہ لیجیے کہ ماسٹرز کا پروگرام ہے, ہم نے ایک ساتھ اس کا آغاز کیا. اس کے بعد ہم نے CSS کا امتحان دیا اور ہم چاروں جو ہیں فارن سروس میں آ گئے. تو اس لحاظ سے ایک ریلیونس بنتی ہے کہ ہم چاروں ذرا مل بیٹھ کے دیکھیں کہ پچھلے جو 1980 کا سفر ہم نے شروع کیا اور وہ کہیں آ کر 2018 میں ختم ہوا تو یہ سفر کیسے رہا. تو اس میں ہم باتیں بہت سی کریں گے اور دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے, تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں گے. تو فرسٹ آف آل جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو اب میں آپ سے تم پہ تو نہیں آ سکتا کیونکہ ٹیلی ویژن شو ہے, بٹ ان اینی کیس مجھے آپ نائلہ آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ میں ہم سب ملے, وہاں پہ ہم نے ٹیسٹ دیا, پھر اس کے بعد ہمارا انٹرویو بھی ہوا, پھر اللہ نے کیا کہ ہمیں داخلہ مل گیا اس یونیورسٹی میں. آپ کو کبھی اس وقت جب آپ نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو کبھی یہ تھا آپ کو اندازہ کہ آپ نے فارن سروس جوائن کرنی ہے جا کے آگے, یا اس وقت بالکل ایک بلینک تھا یہ معاملہ؟ دیکھیے, جب ہم نے جوائن کیا تو آئی تھنک وی ور اے اسپیشل بیچ. اسپیشل یہ آپ کہہ تو رہی ہیں, کسی اور نے سن لیا تو کہیں گے نائلہ نے کس طرح. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کیونکہ میرا خیال ہے ہماری کلاس میں سے I think about 16 came into civil service. سول سروس میں, ہاں. ہم ٹوٹل کتنے لوگ تھے, 30 کے قریب؟ نہیں, 29. ہاں, تو اس میں سے about 16 came into civil service in different years, in different services. جس میں سے 5 فارن سروس میں صرف تھے. زیادہ نہیں, 5 ہماری سیمسٹر میں. ہمارے کیونکہ وحید کو بھی تم ایڈ کر نہیں, وہی تو پاکستان اسٹڈیز کے تھے. ہاں, پر کورسز تو اس نے ہمارے ساتھ کیے تھے. لیکن ہمارے اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے ہم 5 لوگ تھے. زہرا اکبری ہم سے آج نہیں شامل ہو سکتی. نعیم تو پھر وہ اکنامکس میں تھا نا, لیکن چلیے وہ بات کی بات ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس وقت اندازہ تھا کہ آپ نے فارن سروس جوائن کرنی ہے؟ ٹو بی آنیسٹ اس وقت تو میری ایسپریشن تھی ٹو گو ابراڈ فار مائی PhD ان انٹرنیشنل ریلیشنز اور ریلیٹڈ سبجیکٹ. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں, بٹ مجھے UCSB میں داخلہ مل گیا تھا, لیکن آپ نے پھر پریفر کیا کہ آپ نے CSS کا امتحان دینا ہے. اچھا, اس وقت جب آپ نے امتحان دیا کہ آپ کی پریفرنس تھی فارن سروس یا آپ بھی کوئی DMG جوائن کرنا چاہ رہی تھی؟ استغفر اللہ بھائی, فارن سروس اور نو سروس. I was the only one who said foreign service or no service. سیم. آپ کو پتا تھا کہ آپ نے فارن سروس جوائن کرنی ہے؟ نہیں, میرے ذہن میں کوئی پلان نہیں تھا. میں تو لاہور میں گورنمنٹ کالج سے جب گریجویشن کی, میرے والد صاحب کہتے تم وکیل بننا ہے, کہ ہی واز اے لائر. تو لاہور کے پنجاب یونیورسٹی کے لاء کالج میں داخلہ لو.
تو میں نے بڑے مشکل سے ان کو سمجھایا کہ مجھے 2-3 سال دے دیجئے تاکہ تھوڑا سا ہورائزن براڈن ہو جائے. انٹرنیشنل ریلیشنس میں مجھے شوق تھا. مائی بردر واز اسٹڈیئنگ انٹرنیشنل ریلیشنس 4 years ago. ہی could not complete. تو میں نے ان کو بتایا اگر مجھے شوق تھا میں ان کے لیے ہیلپ کرتا تھا, چارٹ بناتا تھا ملکوں کا, کرنسی کا. But he wanted you to become a lawyer. become a lawyer, but انہوں نے پھر اجازت دے دی, ٹھیک ہے تم جلدی آ جاؤ. نہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے واپس آؤ. واپس کہاں؟ لاہور میں لا کرنا ہے, ان کے ساتھ وکالت شروع کر. اوکے. اچھا ناظرین میں بتاتا چلوں کہ برہان الاسلام کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا, اور ان کے والد محترم اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ تھی ایسٹ پاکستان میں اس کے وائس پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ میرے خیال میں. نہیں, پورے پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ. پورے پاکستان کے. تو یہ جب ایسٹ پاکستان کا ڈیباکل ہوا تو اس میں یہ لوگ پھر یہاں پہ آ گئے, اور یہ بڑے ہماری خوشی کی بات ہے کہ یہاں سے بہت سے ہمارے دوست جو اس وقت ایک لحاظ سے آپ ایسٹ پاکستان چھوڑ کر ویسٹ پاکستان میں پھر یہیں پہ آ کے آپ رہے. عاقل واٹ اباؤٹ یو؟ عاقل کا ہمارا معاملہ کچھ یوں ہے دوستوں کہ عاقل اور میں ہمارا دونوں تعلق پشاور سے ہے, اور ہم ذرا رشتہ دار بھی ہیں, کزن بھی ہیں. تو کویسچن یہ ہے کہ ہم نے امتحان کی تیاری تو ایک ساتھ کی. عاقل گھر میں ہم بیٹھا کرتے تھے اور وہاں ہم نے بڑی زبردست تیاری کی تھی جی, کم از کم 6 ماہ تو ہم نے لگائے تھے. ہاں تو عاقل آپ بتائیے, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بھی اس وقت علم نہیں تھا, مجھے بھی علم نہیں تھا کہ میں نے فورن سروس جوائن کرنی ہے. بس تک اگر آپ کو یاد ہم نے اس سے سی ایس ایس سے پہلے تو ہم یونیورسٹی آنا تھا, تو اس کے لیے بھی ایک ساتھ ہی آئے تھے ہم اکٹھے آئے یہاں پہ, ہم نے اکٹھے ٹیسٹ دیا, پھر اس کے بعد انٹرویو وغیرہ ہوا اور لکیلی ہمیں سلیکٹ کر لیا گیا. لیکن میرا خیال میں مجھے تو اس وقت یہ نہیں خیال تھا کہ ہم نے سول سروس میں آنا ہے. وہ تو جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو وہاں پہ اور بھی کچھ دوست جو ہم سے سینئر تھے وہ سول سروس میں آئے ہوئے تھے, تو ہمیں لگا کہ شاید اس میں آپ اپنی محنت سے بغیر کسی کی سفارش کے اور آپ کوئی بھی سول سروس میں آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے تو یہی تھا کہ یہ نہیں تھا کہ فورن سروس میں ہی جانا ہے, سول سروس کی کوئی جاب کی بات. تو یہ تھا کہ آپ اپنی محنت سے اور کسی کی سفارش کے بغیر اگر آپ کوئی جاب حاصل کر سکتے تو وہ شاید سی ایس ایس کے ایگزام کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور میں یقیناً میرے خیال میں فورن سروس میری دوسرے نمبر پہ تھی. اور آپ کی پہلی پریفرنس کیا تھی؟ آف کورس ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تھی, لیکن میری جسٹیفیکیشن تھی, مجھے زیادہ باہر جانے کا شوق نہیں تھا. تو اس لیے میری پریفرنس یہ تھی کہ یہیں پہ رہا جائے, اگر یہیں پہ رہنا ہے تو پھر یہ سب سے بہتر سروس ہے. لیکن اس کے بعد اور اس میں کریئر اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں. چلیے یہ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہم نے. اچھا فورن سروس میں آپ لوگ, ہم سب لوگ 19 ہم فورن سروس میں آ گئے, ٹھیک ہے نا جی. اب نائلہ آپ بتائیے, آپ نے ماشاءاللہ 35-36 سال سفارتکاری کی, دنیا گھومی آپ آسٹریلیا بھی رہیں, پیرس بھی رہیں, ایران بھی رہیں, کہاں نہیں گھومی آپ کو کون سی جگہ ایسی تھی جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ایک لحاظ سے زندگی کو بھی انجوائے کیا اور آپ کو پروفیشنلی بھی آپ کو ایک کنٹینٹمنٹ ملی وہاں پہ کام کرتے ہوئے؟ دیکھیے بس بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. میری جو ناقص رائے ہے اس میں یہ کہ جو ہم فورن سروس کے لوگ ہیں ہم ٹورسٹ نہیں ہوتے. آپ کہیں بھی ہوتے ہیں, آپ نے صبح دفتر جانا ہوتا ہے. دنیا کہتی ہے کہ بابا ان سے زیادہ تو ٹورسٹ کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں. That's a misconception. آپ دیکھیے وائی دس مسکنسیپشن ان دا فرسٹ انسٹنس, کیوں مسکنسیپشن لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ فورن سروس کے لوگ باہر جا کے مزے کرتے ہیں, ان کی ہیفٹی ایک قسم کی سیلریز ہیں, اور یہ بالکل پاکستان کا تو ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیے کہ اس جتنی ٹف سروس اور کوئی ہے نہیں, اور آپ صحیح مجاہد ہوتے ہیں. آپ ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں عاقل؟ ہاں یقیناً باسط وہ درست کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں, آپ ایک مختلف کلچر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن بار بار ڈسٹرپٹ ہوتی ہے. کبھی پاکستان میں ہے تو پھر کسی دوسرے ملک گئے تو اسکول میں گئے, پھر دوبارہ اسکول چینج کرنا, تو بچوں کی کوئی پرماننٹ. نائلہ واٹ واز یور ٹفسٹ اسٹیشن ان یور ویو؟ دیکھو جب آپ پاکستان کا جھنڈا اڑاتے ہیں نا تو ایوری اسٹیشن از اے ٹف اسٹیشن.
وہ کیوں پاکستان کا جھنڈا اڑاتے ہوئے تو بڑا دیکھو، ہر آپ اسٹیشن کے- آسان ہو جانا چاہیے آپ کے لیے. یہ تو آئیڈیلزم ہے نا. میں ریالٹی کی بات کر رہی ہیں. اچھا کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان جب سے ہماری آزادی ہوئی ہے مشکلات سے ہی گزرا. ٹھیک. اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ پاکستان کی اگر عزت دنیا میں ہے تو آپ کے ڈیڈیکیٹڈ فارن سروس آفیسرز کی وجہ سے ہے. وی ڈونٹ ورک 9 to 5, وی ورک 24/7. دیٹ از کریکٹ. تو اس میں آپ پھر یہ نہیں کہتے کہ میں نے اب یہاں سیر کرنی ہے یا میرے یہ ہو گیا یا مجھے خدا نخواستہ کوئی فیملی ٹریجڈی بھی ہو جائے آپ کے تو پاس ٹفسٹ ٹائم اسٹیشن نہیں کون سا ہوتا. تھا آپ کا؟ ساری ٹف تھے. ساری ٹف تھے. سارے Really? ٹف تھے بیکاز میرے وہ وقت آسٹریلیا اور پیرس کے ساتھ ٹف ہو سکتا ہے. وہاں نہیں، تو دیکھو، شانزلیزے میں آپ گھوم پھر رہی ہوں گی, زبردست ڈیزائنر کے یہ تو- پرس آپ نے اٹھائے ہوں گے. یہ تو ٹفسٹ کہاں سے ہو misconception ہے. گیا؟ دیکھیے آپ when we were in permanent mission میں تھے ہم تو افغان ڈیبیٹ ہوتی تھی وہاں, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ ہوتی بھی 9 نومبر کو تھی جو کہ میرے بچے کی برتھ ڈے بھی ہوتی تھی, اور اس بیچارے کی برتھ ڈے کبھی ہم نہیں کر سکے کیونکہ وہ افغان ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی تھی, یو نو. اور آپ دیکھیے کہ کتنا انٹینس وہاں پہ کام ہوتا ہے نیو یارک میں. تو ایک دفعہ میں نے چوہان صاحب سے مزاج سے کہا, بائی دا وے ناظرین, ان کے جو ماشاء اللہ کیا کہوں, بیٹر ہاف کہوں, شوہر نامدار کہوں, یو آر دا بیٹر ہاف, ہی از ناٹ. تو ان کے شوہر بھی جو ہیں موسیٰ چوہان صاحب, وہ بھی ہمارے سینئر کلیگ میں ہیں اور وہ بھی فارن سروس ہی میں تھے. اور یہ بھی یہ پوچھوں گا کہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شوہر بھی ڈپلومیٹ ہو اور بیوی بھی ڈپلومیٹ. بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے, ہماری اپارٹمنٹ تھی وہ 37 اسٹریٹ لیگزنگٹن اور 3rd کے درمیان, the apartment was on the 30th floor. تو پوسٹنگ ختم ہونے کو تھی تو میں نے کہا چوہان صاحب میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. اتنے خبردار کہا نہیں دیکھا, اس کھڑکی سے دیکھو وہ نظر آ رہی ہے نا تمہیں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ. میں کہا کھڑکی سے نظر آ رہی, وہ ٹیڑھی ہو کے دیکھو تو ایلس آئلینڈ بھی نظر آ جاتا. بس تو کافی کچھ دیکھ لیا آپ سے. سارا نیو یارک دیکھ لیا آپ نے, اسکائی لائن دیکھ لیا, اور کوئی ضرورت نہیں ہے. برہان, what was your toughest station in terms of professionally speaking? ٹافسٹ کی کبھی نیو یارک. کوئی شکایت میں نے کی نہیں, لیکن کام کے لحاظ سے نیو یارک بہت ٹف رہا اس لحاظ اور سے. وہ خاص طور پہ 98 میں چونکہ نیوکلیئر بلاسٹ بھی ہوئے تھے پاکستان میں کیے بھارت کے بعد. جی جی, نیوکلیئر ٹیسٹ کے دوران میں ادھر تھا اینڈ آئی واز ڈیلنگ with the UN سیکورٹی کاؤنسل میٹرز, پولیٹیکل ایشوز سارے. تو اس لحاظ سے تو بہت بڑا چیلنج تھا. اچانک اتنے زبردست ہنگامہ ریجن میں اور سیکورٹی کاؤنسل میں ایشوز کو لے کے جا رہے تھے. ہمارا نقطہ کیا ہونا چاہیے, ہاؤ ٹو پریزنٹ اٹ سیلف. بیسیکلی سارے لوگ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ تھے مسلمان ملکوں کے, وہ تو خوشیاں منا رہے تھے. ایک پہلا اسلامک مسلم کنٹری which has got nuclear explosion done and device they have got or whatever the process they have achieved. لیکن there are others who are looking the different angle and eyes کہ یہ تو گلوبل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے اتنا خطرناک قسم کا ایک چیلنج انہوں نے دیا. تو اس کو لینگویج کون سی سیکھی؟ ناظرین, ایک لینگویج بھی ہمیں سیکھنی پڑتی ہے انٹرنیشنل, تو ہم مختلف. آپ نے فرینچ ایک سیکھی جو آپ نے, عاقل yours was you couldn't do, موقع نہیں ملا. yours was Turkish. فارملی تو منسٹری نے کوئی آفر نہیں کیا, بٹ آئی لرن دیٹ ان ٹرکی. How come you survived without doing any language? اس زمانے میں کوئی مسئلہ تھا, ہمارے بیچ کے لوگ زیادہ عرصہ منسٹری میں ٹھہرے. ٹفسٹ کوئی ایسا مومنٹ آپ کی پروفیشنل زندگی میں آیا ہو, آپ نے کوئی خاص ایک ایسا واقعہ کوئی آپ سنانا چاہیں ہمیں جو آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے بہت مشکل تھا آپ کے لیے؟ وہ تو آپ نے ایک ذکر کر دیا نا نیوکلیئر ٹیسٹ کا, بھاگ دو رات جاگ رہے ہیں, کیا کرنا ہے. پرسنل کوئی ایسی چیز ہوئی ہو آپ کے ساتھ, ناٹ نیسریلی کوئی زیادہ نہیں ہے. آپ سوچیے اس کے بارے میں. میں ذرا عاقل کے پاس آتا ہوں کہ دوشنبے میں عاقل یو ور دیئر, تاجکستان میں بہت سول وار زمانے میں ہو رہی تھی, وہ جو بلاسٹ ہوا تھا اس کے بارے میں بتائیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی تھی میرے خیال میں اس حوالے سے. باسط, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب میں وہاں گیا تھا تو سول وار بڑے زوروں پہ تھی, اور اسلامسٹ اور جو کامسٹ تھے آپس میں ان کی سخت جنگ چل رہی تھی, اور دوشنبے شہر میں ٹینکس وغیرہ آپ کو کامن سین ہوتا تھا, روڈ پہ نظر آتے تھے. اور
ایک دفعہ تو اس ایکسپلوژن سے پہلے بھی میں رات کے وقت گھر واپس کی طرف جا رہے تھے تو پریزیڈنشل پیلس کے قریب فائرنگ شروع ہو گئی، تو ہم اس کراس فائر میں بھی آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بچایا تھا. لیکن اس سے زیادہ یہ تھا کہ چونکہ اس کی وجوہات تھیں، تاجک سمجھتے تھے کہ ہم، بلکہ رائٹلی سمجھتے تھے کہ ہم کر رہے تھے طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو اسلامسٹ جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ان کا اور طالبان کا آپس میں بھی کوئی تعلق ہے. تو وہ پھر یہ بھی بہت سارے اپوزیشن لیڈر جو تھے، تاجک اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ پاکستان میں رہ رہے تھے، کچھ تہران میں بھی تھے. قاضی تورا جان زادے تو تہران میں تھے، لیکن ہمت زادے جو تھے وہ اسلام آباد میں رہتے تھے. تو وہ ان کو ہم سے شکایات بھی بہت ساری تھیں. اور پھر جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تو اس سے پھر اور صورتحال خراب ہوئی، اور انہوں نے ہر دفعہ ہمیں سختی کے ساتھ بتاتے تھے کہ ہمیں آپ لوگوں کا جو طریقہ کار ہے، جو فورن پالیسی کے جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، ہمیں پسند نہیں ہیں. تو مختلف طریقوں سے ہمیں تنگ کرتے رہتے تھے. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ صبح کے وقت میں ہماری جو اسٹاف کار تھی وہ مجھے پک کرنے آئی ہمارے اپارٹمنٹ سے. تو جب مجھے اس نے آفس میں ڈراپ کیا تو میں سیڑھیاں چڑھ کے ابھی اپنے آفس میں پہنچا ہی نہیں تھا تو اس کار میں دھماکہ ہوا. تو وہ لکیلی ڈرائیور بھی 2 منٹ کی بات ہوگی. ہاں، لکیلی ڈرائیور بھی نکل کے ریسیپشن تک ہی پہنچا تھا کہ اس میں ایکسپلوژن ہوا تھا. تو کار بالکل پوری طرح تباہ ہو گئی تھی، اور بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بال اس میں بچت ہوئی. لیکن اس طرح کی اور بھی بہت ساری مشکلات تھیں دوشنبے میں، اور یہ ویسے بھی نان فیملی اسٹیشن تھا، بچوں کے لیے آپ ایجوکیشن کا انتظام نہیں تھا. اور اس کے علاوہ ایون آپ یقین کریں گے کہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھی پاکستان سے منگوانی پڑتی تھیں. آپ کو ٹوتھ پیسٹ، ڈبل روٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پاکستان سے مشکل. آج مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. اس سے آج اس وقت جو ہم نے تھوڑی بہت گفتگو کی ہے، اس سے آپ کو ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فورن سروس دور سے شاید بہت گلیمرس لگتی ہے، لیکن اس کے اپنے بہت مسائل ہیں. تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو میں اپنے دوستوں سے ایک وقفے کے بعد آ کے ڈسکس کرتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. کیونکہ گزشتہ روز قربانی وغیرہ ہو گئی، میں سوری میں آپ کو بھول گیا سب کو عید مبارک کہنا بھی. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور گزشتہ روز بکرے شکرے بھی آپ لوگوں نے کاٹے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ آج کل وہ آن لائن کر دیتے ہیں. آن لائن زیادہ میں نے تو ویسے ہی کیا. آپ آن لائن کر دیتے ہیں. ایک بڑی اچھی این جی او ہے جن سے میں وہ غریبوں میں تقسیم بھی کر دیتے ہیں. تو ہم اس جو ہے یہاں پہ جس ایریا میں رہ رہے ہیں اس میں اس طرح کی تقسیم کرنا کافی مشکل ہو جاتی ہے. جو مزہ خود کاٹنے میں آپ بھی تو شاید میں نے تو پھر خود ہی کیا. آپ نے خود ہی کیا؟ جی ہاں. ہمارے مطلب آپ کیا مطلب خود ہی صرف چھری ہوئی؟ آپ نے پورا کام تو نہیں کر دیا نا؟ ہمارے پروفیشنل لوگ تھے، پروفیشن آ جاتے ہیں. اور آپ کے ہاں کیا ہے پریکٹس؟ ہمارے ہاں وین آئی ایم ان پاکستان تو وہ تو والدہ کے گھر ہی ہوتا ہے. ہاں کرتے ہیں. تو ہم سارے اپنے بکرے ادھر ہی لے جاتے ہیں کیونکہ وہ پرانا گھر ہے. جو گوشت مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس گھر سے اتنا گوشت مل رہا ہے، تو لائن پہلے سے لگ جاتی ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں پشاور میں جب ہوا کرتے تھے تو ہماری خواہش ہوا کرتی تھی کہ والدین مہینہ پہلے سے بکرا. پشاور میں ایکچولی جو دمبا ہوتا ہے نا وہ زیادہ پاپولر ہے ایز کمپیئر ٹو بکرا. پنجاب وغیرہ میں باقی جگہوں پہ تو ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھئی ایک مہینہ پہلے ہو جائے، ہم ذرا اس کو سجائیں، گھنگرو پہنائیں اس کو، مطلب ایک پورا مہینہ ہم گزارتے تھے. تو بڑی ایک لحاظ سے بڑی اس سے اٹیچمنٹ ہو جاتی تھی. اور جب حلال کرنے کا وقت آتا تھا تو بڑا دل دکھ بھی اس میں ہوتا. اور وہی قربانی ہے، وہی قربانی کا. لیکن اب تو یہی ہے کہ ایک دن پہلے لے لیا. اور اچھا آپ یہ بتائیے ذرا جی کہ ماشاءاللہ ہم سارے شادی شدہ ہیں. شدہ زیادہ ہیں. شدہ زیادہ ہیں، اب تو شدہ ہو گئے ہیں واقعی. اب یہ بتائیے کہ جو بچوں کے ایشوز ہیں، کیونکہ یہ بھی اکثر لوگ مجھے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم فورن سروس جوائن کرنا چاہتے ہیں، پروز اینڈ کونس کیا ہیں. بہت زبردست لگتا ہے کہ آپ لوگ کبھی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بیٹھے ہیں یا پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بھی آپ کو موقع مل جاتا ہے جب کریڈینشلز پیش کرتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کہ فورن سروس شاید یہی ہے. بچوں کے بارے میں بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو فیل کہ جو بچے ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے خود یاد ہے میں نیو یارک میں تھا اور ایک دن مجھے
ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिले कि आप सना चले जाइए यमन में, और यमन में उस ज़माने में सिविल वॉर हो रही थी, तो वो इट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर अस, जाना पड़ा खासकर बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, कहाँ न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं स्कूलों में और कहाँ फिर यमन में। तो आप ज़रा पहले बताइए अपने तजुर्बात इस मामले में। जैसे आपके साथ हुआ वैसे ही हमारे साथ हुआ। हमें न्यूयॉर्क से तेहरान पोस्ट किया गया। अच्छा। और उस वक्त ईरान इराक वॉर जारी थी। सो इब्राहिम जो था वो कुछ हफ्तों का था। ओके। और उस्मान जो था वो 2.5 साल का था। तो लेकिन वो तो फिर आपके लिए ज़्यादा कल्चरल शॉक होता है, बच्चे छोटे थे ना। नहीं, लेकिन उस्मान जो कि पैदा ही न्यूयॉर्क में हुआ था, उसके लिए तो न्यूयॉर्क ही घर था। अच्छा। तो एक छोटे बच्चे को बताना कि ये तुम्हारा घर नहीं है और तुम्हें ये छोड़ के आगे जाना है, तो वो पैकर्स आते थे सामान डालने और वो जाके सामान निकाल रहा था, तो पैकर्स ने कहा अपने बच्चे को संभालें जी, हमसे ये पैकिंग नहीं होने दे रहा। तो जब तेहरान गए तो मुहर्रम का टाइम था। ओके। तो टीवी पे भी सिर्फ वही था। तो आपको वो हिजाब वगैरह करना पड़ता था, दुपट्टा ऐसा वगैरह? वैसा। अच्छा। मैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए एज अ डिप्लोमेट आपका काम नहीं है किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक। हमारा जो जॉब है इट इज़ टू एनालाइज एंड ऑब्जर्व एंड यू नो रिपोर्ट टू आवर गवर्नमेंट एंड अबाइड बाय लोकल रूल्स एज वेल। अगर वहाँ पे एक yes. हिजाब का था कि आपने बाहर तो निकलना मेरा है तो दुपट्टा इतना पहन। अच्छा हिजाब था कि मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊं। अच्छा। कि एक दफ़ा चौहान साहब को जाना था मीटिंग में, तो उन्होंने कहा आपकी फ़ारसी अच्छी है, आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा ठीक है। अब मर्द हजरात हमेशा तेज़ चलते हैं, मैं पीछे दौड़ी आ रही हूँ, वो चादर मगनी मोंतू सब कुछ लिए हुए, वो झुरत करके अंदर चले गए। मैं जब दमेदार पहुंची तो पासदारों ने मुझे रोक लिया। तो कहते हैं खानुम खुजा मेरी। मैंने कहा भाई मेरी मीटिंग है, मैं अंदर जा रही हूँ, नहीं जा सकती। मैंने कहा क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा शर्म की बात क्या है भाई, मीटिंग के लिए जा रही। अफसोस, सद अफसोस खानुम कि आप जो है ये उधर जा रही हैं। मैंने कहा भाई वजारत खारिजे है, कोई ऐसी जगह नहीं है, तो मुझे क्यों इस तरह कर रहे हो? तो मुझे किनारे पे ले जाके कहते तुम्हें शर्म नहीं आई, ईरानी होके पाकिस्तानी के पीछे दौड़ी जा रही है। आगा मन खारिजी हंसता, पाकिस्तानी हंसता। अपना उसे कार्ड दिखाया तो मुझे देखा तो बड़ा शर्मिंदा। सॉरी आप प्लीज जाइए। बुरहान, आपकी ऐसा बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे कितना प्रेशर स्ट्रेस उन पे आता है सर्विस के दौरान? आता तो है, डिसलोकेशन सडनली। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क से हम गए बीजिंग, डिफरेंट माहौल है ऑल टुगेदर। ऑल्दो स्कूल हमारे एम्बेसी के कैंपस के अंदर ही, ओवरऑल कंपाउंड के अंदर, लेकिन वो नई जगह, नए माहौल, नए लोग, नए फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से 2, 4, 6 महीने फिर गुजारे उससे बच्ची ने। लेकिन फिर कुछ अर्सा रहने से फिर एडजस्ट करने की आदत हो जाती है बच्चों की। हो जाती है मेरे ख्याल में इतनी बड़ी शिकायत नहीं। मेरा वैसे तो कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन चूँकि ताजिकिस्तान वो नॉन फैमिली स्टेशन था, तो वो पहले हफ्ते वो मेरे साथ तो आए, फिर उसके बाद उनको वापस भेज दिया गया। तो वो एक बड़ा बच्चों के लिए मेरे ख्याल में, ख़ास तौर पे मेरे छोटे बेटे के लिए बड़ा थोड़ा सा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था कि हम हमेशा जब से वो पैदा हुआ था तो उस वक्त तक वो इकट्ठे रहे, तो अब उसको अकेले रहना था। तो मुझे याद है कि वो जब मैं छुट्टी पे आता था, महीने में एक दफ़ा 1-2-3 दिनों के लिए आते थे, तो वो फिर रात को जब मैंने अगले दिन जाना है, उसको पता है कि जाना है, तो वो हाथ पकड़ के सोता था कि सुबह सोते हुए ना चला जाए। तो मेरे ख्याल इस तरह के प्रॉब्लम्स तो रहे हैं। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि मुझे जो महसूस हुआ कि उनके पाकिस्तान में कोई परमानेंट उनके दोस्त नहीं बन सके,
جو اسکول سے جو ان کے ساتھ بڑے ہوئے ہوں اور یونیورسٹی میں ان کے ساتھ چلے ہوں, کالج میں ساتھ چلے ہوں, اسکول کہیں ہوا, کالج کہیں ہوا, کانسٹنٹلی ان کی اسکولز چینج ہوتی رہی, تو ان کے وہ جو لمبی ایک دوستی والے وہ بات نہیں بن سکی. ابھی آپ دونوں کی ہے. ابھی obviously جب وہ پروفیشن میں آ گئے تو ان کے اپنے پروفیشن والے دوست ہیں, لیکن جو جس طرح ہماری بچپن کی دوستی, جس طرح مطلب ہم کالج میں بھی اکٹھے تھے, ہم یونیورسٹی میں بھی اکٹھے تھے, پھر سروس میں بھی اکٹھے رہے, تو ایک اس طرح کی دوستی نہیں بن سکی. تو میرے خیال میں شاید یہ ان کے لیے ایک تھوڑا سا چیلنج تھا, اور میرا خیال شاید وہ محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ ہمارے اس طرح کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ یار یہ تو میرے اسکول کا دوست تھا, یہ میرے کالج کا دوست تھا, تو وہ اس طرح کی باتوں سے ریلیٹ کرنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ایک نائلہ ایک شکایت یہ بھی آتی ہے کہ جو ہماری لیڈی آفیسرز ہیں یہ یوزلی اپنے خاتون ہونے کا بڑا فائدہ اٹھاتی ہیں فارن سروس میں. ریئلی یہ ایک امپریشن ہے. میں بلکہ کچھ ینگ آفیسر سے بات کر رہا تھا 1-2 ہفتے پہلے, تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر یہ کیا ہے کہ خواتین اچھی پوسٹنگ لے جاتی ہیں, اچھی پوسٹنگ لے جاتی ہیں, نہ یہ پروٹوکول کا کام کرتی ہیں, نہ ان کو ایڈمنسٹریشن کا شوق ہے, نہ یہ کونسلر کام کرنا چاہتی ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کیوں صرف لندن, آسٹریلیا اور نیو یارک میں ان کی پوسٹنگ رہتی ہے؟ یہ کیا بات بھی رہی ہے جی. تہران تو بری جگہ نہیں, بڑی ایکس کیٹیگری پوسٹنگ ہے. اس وقت جنگ تھی اور ادھر کھانے کو ایک ناظرین ہمارے یہاں پوسٹنگ جو ہے ہم نے جو اپنے دنیا بھر کے جو اسٹیشنز ہیں ان کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں یوزلی رکھا ہوا تھا. اب نہیں, ابھی ہے, ابھی ایکس وائی زی تو امپورٹنس کے حوالے سے نا 16 مشن تقریباً ایکس کیٹیگری میں آتے ہیں میرے خیال میں, لیکن اے بی سی ابھی بھی ہے. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آفیسرس کو روٹیٹ کریں. اگر کسی نے مثال کے طور پر اے اسٹیشن ہے, لنڈن ہے, واشنگٹن ہے, تو پھر اگلی اس کی پوسٹنگ بی میں ہونی چاہیے یا سی میں. سی میں مثال کے طور پر آپ نیو دہلی کہہ سکتے ہیں, آئی ڈو ناٹ نو تہران ہے کہ نہیں, تہران بی میں آتا ہے, بی میں آتا ہے. لیکن اس وقت تو بہت برا حال تھا. ایک شکوہ جو لوگوں کو رہتا ہے کہ جی خواتین جو ہیں وہ مثال کے طور پر آج تک میرے خیال میں پاکستان فارن آفس نے, مجھے نہیں, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, چیف آف پروٹوکول ابھی تک کوئی خاتون بنی ہے نہیں. تو فارن سیکرٹری بھی مشکل سے بنی ہے. دس از اے جینڈر تھنگ. نو آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ ایگری, اٹ از اے جینڈر ایشو. دیکھو ابھی افریقہ میں دیکھو کہ آدھے سے زیادہ مشن کے ہیڈز جو ہیں آپ کی خواتین, ماشاءاللہ, تو خوشی. اور خواتین جس محنت سے کام کرتی ہیں, جو عورت فارن سروس میں آتی ہے وہ ڈٹرمنیشن سے آتی ہے, آپ کی طرح نہیں آتی کہ غلطی سے آ گئی. مروا دیا ہماری ڈٹرمنیشن پہ اب شک کرنا شروع کر دیا. اچھا دیکھو, as I said, I was the only one who said foreign service or no service. Same was the case with me. No. Yes. Same was the case with me. You didn't say that, and nor were you asked. Women were being discouraged from joining foreign service. Why? Men were. Why? Because this was Ziaul Haq time. نہیں, ضیاء الحق اس زمانے میں شاید وہ تھوڑا بہت, اس وقت تھوڑا بہت نہیں تھا, نہیں کر رہے تھے. پروین شاکر نے نہیں, لیکن آپ تو آ گئی تھی نا, پروین شاکر نے خود ہمارے ساتھ اور بھی تو خواتین تھیں, ایسی کیا بات ہے, ہمارے ساتھ آپ اکیلی بھی نہیں تھی. نہیں, میں اکیلی تھی. عائشہ نے کہا مجھے پولیس سروس میں دو. انہوں نے کہا نہ اماں پولیس میں نہ جا, تو فارن سروس میں ہی رہ. But she was willing to change, but they didn't take women in police service at that time. نہیں, ہمارے یہاں میں جن خواتین آفیسرز کو ہم جانتے ہیں, بائی اینڈ لارج ان کی پوسٹنگ زیادہ اچھی رہی ہیں میرے خیال میں. اے ٹو اے, اے ٹو بی, بی ٹو اے. اور دوسرے کی جیب زیادہ میرے خیال میں تہران بھی کوئی اتنی بری جگہ نہیں تھی. میں جب بھی گیا تو میں بڑا امپریس ہوں. تہران تو سویلائزیشنل, سوائے اس کے کہ جو ملاؤں کی وہاں پہ اصفہان تو لوگ جاتے ہیں شوق سے دیکھنے کے لیے. ایسے مذاق کر رہے ہیں. This is not right. This is not acceptable. Women have always worked hard. نہیں, یہ تو نہیں, ہم تو جگہ کی بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ کوشچن ہی نہیں کر رہے کہ خواتین, آپ یہ کوشچن کر رہے ہیں, ہم یہ تو کوشچن ریز ہی نہیں کرے. خواتین بالکل کام کرتی. میں تو صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پروفیشنلی ویری ساؤنڈ, ڈپلومیٹیکلی بہت زبردست کام کرتی ہیں, لیکن کچھ ایریاز ہیں جن میں شاید مثال کے طور پر ایچ او سی بننا ذرا ان کے لیے چاہتی ہیں کہ مشکل ہوتا ہے. زہرا was HOC in Malaysia. ماشاءاللہ. Women have taken jobs but they are not given recognition. That is your problem. That is the problem. بس سمجھ لیں کہ پھر ہمارے کچھ بائسز ہوں, بہت اسٹرانگ بائسز نظر آ رہے ہیں. always welcome women. اب میں تمہیں بتاؤں, میں مذاق کر رہا تھا, آپ سیریس نہیں, یہ سیریس بات ہے. اچھا, نہیں, مذاق پروفیشنلزم پہ نہیں آپ پڑتا ہے. اچھا, نہیں, میں مذاق کر رہا تھا بابا. نہیں, مذاق. لیکن میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ ایران
تو اس وقت کویت اور ان کی جنگ ہو گئی عراق کی. ٹھیک. تو وہاں سے جو پاکستانی تھے کیونکہ ڈیسپریشن میں دے ور ٹیکنگ دا روٹ وایا ایران. ٹھیک ہے. اور ہمیں پھر کیمپ آفس جو ہے ادھر کھولنا پڑا ایٹ دا چیک پوسٹ عراق ایران بارڈر پہ ٹو گائیڈ دا پاکستانیز. اور پھر ہمیں گورنمنٹ تو فنڈ اس طرح دیتی نہیں ہے اتنی جلدی, تو ہم نے ایمبیسی کی بیسمنٹ پہ گھروں سے گدیلے لا کے لگائے کہ جو تھکے ہوئے رات کے 3 بجے پہنچے, کس طرح تھکے, مطلب ہر چیز ہارے ہوئے کیونکہ جنگ تھی, جس طرح وہ بھاگے وہ تم سوچ نہیں سکتے وہ منظر. برہان دیکھو نائلو کو آپ نے ناراض کر دیا, آپ نے یہ بات کر کے ٹھیک نہیں کیا. حالانکہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس قسم کی بات کریں, میں تو ایسے اس میں مذاقاً بات کر رہا تھا. اور یہ دیکھیں ان کو میں پرووک کرنا چاہتا تھا, یہ ہو گئی. پوری بات تو سنو. ان میں اس طرح ایک آئی خاتون جو کہ اپنے 9th month کی ڈلیوری میں تھی, اور اس کو شمشاد صاحب نے مجھے, he was our ambassador at that time, تو شمشاد صاحب نے کہا کہ نائلہ you have to deal with her. میں نے کہا سارے مرد ہیں, why do I have to deal, I'm an officer too. نہیں تم خاتون ہو, اس کو ہیلپ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. I went and I helped her. پھر اس کی جو بچی اس نے میرے نام, اس بچی کو میرے نام پہ کیا. اچھا ماشاءاللہ. لیکن we have to work beyond the line of duty. It's so difficult for ladies. It is not simple. I understand. You face far more difficult. آپ لوگ نہیں کرتے یہ کام. We cannot even imagine. مشکل ہوتا ہے. بکران آپ بھی سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل. ڈیلیوری کے ایشوز آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ مشکل خاتون پڑ گئی تو ایمبیسڈر کسی صورت میں obviously انہیں کو کہنا تھا. ہمیں کیسے لمیٹیشنز بھی ہیں نا, کلچرل لمیٹیشنز بھی ہوتے ہیں. کلچرل لمیٹیشن بھی ہیں, حالانکہ سب کی بیگمات بھی ہیں, لیکن وہ آفیسر بیگمات کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. نالے سے مجھے یاد آیا کہ ہماری بیگمات کا بہت زیادہ رول. آپ کس طرح سمجھتے ہیں, کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ڈپلومیٹک لائف ہے باہر؟ میں تو کہتا ہوں اگر لکھنے پڑھنے والا کام کو چھوڑ کے باقی کاموں میں 50-50 رول ہوتا ہے ان کا. وہ جو آپ کے اسپیکٹ ہے, کمیونٹی سے کانٹیکٹ, ملاقاتیں, انٹرٹینمنٹ کے پہلو, لوگوں سے رابطہ, آپ اپنے گھر کیسے سجاتے ہیں, کیا کس قسم کے انٹرٹین کرتے ہیں, ٹچ کیسے دیتے ہیں, آپ کے ایک چیز, پینٹنگز. آپ میرے خیال میں پینٹنگ کے بعد تو آپ کریں گے بعد میں, لیکن آپ کیسی چیزوں کو سجاتے ہیں, کلر کے اسکیمز کیا ہے, فرنیچرز کو کس طرح. اپنے ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں, اکثر ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو پاکستان فارن سروس کے لوگ ہیں باہر جاتے ہیں تو بڑے ملازمین ان کو ملتے ہیں, کوک ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ڈرائیور ہوتا ہے, گاڑی ہوتی ہے. تو دوستو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. فارن سروس میں 3rd سیکٹری سے لے کر جو سفر ہے 17 گریڈ کا تقریباً آپ کہہ لیں 20 گریڈ 20 سمجھ لیں, اور یہ انگریزی کا سفر ہے, یہ سفر ہی ہے دونوں. اس میں نہ تو آپ کو کوئی ملازم ملتا ہے, نہ کوئی آپ کو گاڑی ڈرائیور ملتا ہے, اور بیگم خاص طور پہ اگر گھر میں کوئی پارٹی ہو رہی ہے تو آپ یقین جانیے کہ سب اسی کو پکانا پڑتا ہے, گھر بھی اسی کو صاف کرنا پڑتا ہے. اور خاص طور پہ مشکلات ان جگہ پہ زیادہ ہوتی ہیں خواہ ویسٹرن دنیا میں, جہاں پہ اگر آپ کوئی ڈومیسٹک ہیلپ رکھنا بھی چاہیں تو آپ کو $5 یا $12 پر آور کے حساب سے, اس سے بھی شاید زیادہ, تو وہ ممکن ہی نہیں ہوتا جو الاؤنسز ملتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسپرسیپشن ہے کہ بھئی باہر جا کے لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. خاص طور پہ ہماری خواتین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ کی تو زیادہ ہو جاتا ہوگا کہ آپ گھر بھی کام, ڈبل ڈیوٹی ہے, ایمبیسی میں بھی اور گھر میں بھی آ کر. تو مجھے میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مختصر سا وقفہ لینا پڑے گا اس وقت, تو انشاءاللہ آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی دوستو, ویلکم بیک. میں سنا میں تھا دوستو, تو جو ہمارا سیکیورٹی گارڈ تھے پاکستانی تھے, سکندر نام تھا ان کا, تو وہ چھٹی پہ جا رہے تھے برہان. تو صبح ان کی 3 یا 4 بجے فلائٹ تھی, صنعاء سے کراچی تھی آئی تھنک. تو شام کو رات کو آئے خدا حافظ کہنے, کیونکہ جو ہمارا چانسری تھی جہاں آفس تھا اس کے اوپر ہی میرا گھر تھا, اپارٹمنٹ تھا. وہ سیکیورٹی گارڈ اسی پریمیسس میں رہتے تھے. تو وہ شام کو آئے, خدا حافظ کہہ کے چلے گئے. تو ان کو میں نے کچھ چیزیں دینی تھی پاکستان, جب وہ ساتھ دے کر چلے گئے.
رات تقریباً کوئی 3 بجے مجھے سیکیورٹی گارڈ جو یمنی سے ان کا فون آیا کہ آپ فوراً نیچے آئیے. تو میں فوراً بھاگا اور دیکھا کہ جو ہمارا جو پاکستانی سیکیورٹی گارڈ تھے ان کی حالت بہت خراب تھی. سو ایک ہارٹ اٹیک ہوا ان کو. تو دین ہم ان کو لے کر گئے ہاسپٹل تو ہی ڈائیڈ. اچھا اب ایک بڑی عجیب سی سچویشن تھی کہ ان کے جو بیوی بیگم صاحب اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ صبح وہ آئیں گے اور جو جا رہے تھے تقریباً 1-1.5 سال کے بعد پاکستان. میرے لیے میری پروفیشنل زندگی میں وہ سب سے مشکل ترین دن تھا, آپ یقین جانیے, کیونکہ امبیسڈر صاحب نے مجھے کہا کہ باسط اب تم ان کی بیگم صاحبہ کو فون کر کے انفارم کرو. میں ابھی بھی جب وہ واقعہ یاد کرتا ہوں نا تو میں بالکل عجیب سی میری کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ, ان کے بیٹے بیٹیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں اور میں ان کو یہ خبر دینے جا رہا ہوں کہ جی اب ہم ان کی آپ کو لاش بھجوائیں گے. تو یہ میرے لیے ایک یمن میں دیٹ واز دا ٹفسٹ ڈے آف مائی انٹائر پروفیشنل لائف. آپ کو بھی کبھی کوئی اس قسم کی چیزوں کا کوئی ہوا ہے؟ ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی. نہیں, ہمارے ساتھ ہوا تھا. ای سی او میں ایک آفیسر آئے, ہی واز فرام سم ادر سروس, اور وہ 2 بچے تھے, بیگم تھیں, اور وہ جہاز سے اترے اتفاق سے. وی ور آل ایٹ دی ایئرپورٹ بیکاز اس وقت جو ہے صاحبزادہ یعقوب مرحوم ان کی ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی, تو وی ہیڈ آل کم ٹو دا ایئرپورٹ ٹو بid him farewell. اینڈ دین شمشاد صاحب سیٹ کہ یہ آ رہے ہیں تو ان کو بھی ریسیو کر لیتے ہیں. اچھا, جو ہی ان کو ریسیو کیا وہ سیڑھیوں سے اترے, بیوی بچوں کو جو ہے ہم نے الگ ویٹنگ روم میں, شمشاد صاحب نے کہا آپ ان کے پاس بیٹھے. اس کو جو ہی ادھر لے جانے لگے باسط, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کو ایمرجنسی میں لے کے گئے اینڈ ہی ڈائیڈ ان دی ایمبولینس. اینڈ دا فیملی, اور وہ بچے میرے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کہتے ہیں آنٹی ابو نے کہا تھا ہم سارے اپنے ٹوائز پاکستان سے بیچ کے آئے تھے, ساری چیزیں بیچ کے آئے تھے کہ ایران میں وہ لے کے دیں گے, تو ڈیڈی کب آئیں گے؟ اب میرے پاس جواب کوئی نہیں تھا کیونکہ اس وقت تو وہ ایمبولینس میں تھے. آئی ڈنٹ نو ہی ہیڈ ڈائیڈ. پھر اس کے بعد شمشاد صاحب نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ یو ہیو ٹو بریک دا نیوز آن دیم. تو ان کی جتنی میں باتیں اور جن کی امنگیں کہ وہ ابھی جہاز سے لینڈ ہوئے, انہوں نے ایران نہیں دیکھا, اور وہ سٹیٹس بھی ان کا بڑا مشکل تھا کہ ان کو ای سی او میں ابھی تک انہوں نے چارج ریزیوم نہیں کیا تھا. ہمارے پلاننگ جو ہے منسٹری میں شاید اس طرح نہیں ہوتی, کیونکہ یمن جو مثال صنعا جو ہے وہ تقریباً 7,000 فٹ کی بلندی پہ ہے اور وہاں آکسیجن کا پرابلم رہتا ہے. تو وہاں چاہیے تو یہی کہ کوئی ایسا جس کو ہارٹ کا ایشو ہے, ایسے ایشوز ہیں نہ بھیجوائیں. لیکن وہاں اس سے پہلے ایک سفیر کی بھی ہماری وہاں ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن ہم لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. برہان یہ بتائیے کہ جو ایک لحاظ سے آپ نے بھی ماشاءاللہ ساری ہی یہ پوسٹنگز کی ہیں, لگتا ہے مجھے کچھ یہی ہے, کنیکشن اس کے بڑے اچھے ہیں جی. اس کو کبھی کوئی ہارڈ شپ اسٹیشن برہان صاحب کو نہیں کرنا پڑا. لیکن آپ نے بھی چونکہ ٹرکی سیکھی ہے, ٹرکی میں آپ رہے ہیں, ٹرکی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ یہاں پہ ایک امپریشن ہے کہ یہ بڑی زبردست دوستی ہے, یہ ہے وہ ہے. کیا ترکی میں لوگ واقعی پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں یا ویسے ہی یہ ہم نے بنایا ہوا ہے؟ جی, ٹرکی کے ساتھ ہمارے تو خاص تعلقات ہیں. میں جب گیا تھا اٹ واز 1987 اس وقت, تو ایک موقع تھا کہ وہاں جو ایک آفیسر تھے کچھ عرصہ پہلے مشن سے ٹرانسفر ہو گئے تھے, ہارون شوکت ٹو پیرس. تو میں اس وقت میری ابھی شادی ہوئی تھی جرمنی میں, تو 3 ہفتے ہوئے تو منسٹری سے فون آیا برہان آپ کو جلدی جانا ہوگا, وہاں کچھ کر سکتے ہیں آپ, ہم آپ کو پوسٹ کرنا چاہتے ہیں. لینگویج آپ کر نہیں سکے لیکن آپ کو اچانک جانا ہوگا, آپ کیونکہ آلریڈی باہر ہے. وی تھاٹ کہ یو ول بی دا رائٹ پرسن کہ 8-10 دنوں کے نوٹس پہ آپ جا سکتے ہیں. بہرحال ہم وہاں جب انہوں نے بتایا تو ہم وہاں پہنچ گئے. تو ٹرکی جب پہنچے تو زبان کے ایشو تھا, تو انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا لینگویج سیکھے, اور مسائل بہت تھے. اپارٹمنٹ نہیں ہے, ہارون رینٹل سیلنگ $320 تھے, $280 تھے, کہاں کیسے کرے.
تو شروع میں جا کے پھنس گیا, لیکن پریشر آ گیا کہ پرائم منسٹر کے پریزیڈنٹ کی وزٹ ہے, آپ نے اور کچھ نہیں کرنا, صرف فوکس آپ وزٹ پہ کریں. تو بہت اس میں پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لینگویج آپ نے سیکھی پھر؟ لینگویج پھر کیا ہوا کہ ہم دونوں ابھی ہنی مون پوسٹنگ ایک لحاظ سے نا, ابھی شادی ہوئی مہینے بعد ہم ادھر تھے, تو ہمارے امبیسڈر اس وقت آ گئے تھے خان عبدالعزیز خان. خان صاحب سے ہم نے گزارش کی سر ہمیں لینگویج کر نہیں سکے وہاں سے جلدی میں پوسٹنگ پہ, ملک تو بڑا اچھا انجوائے کر رہے ہیں, تھوڑا سا اگر زبان سیکھ لے تو اور اچھا ہو جائے گا. سر ہم کورس کر لیتے ہیں, ایسا ممکن ہوگا سر, کائنڈلی منسٹری کو ریفر کریں تاکہ تھوڑا سا الاؤنس دے دیں. سم ہاں عزیز خان واز سچ اے جنرس پرسن, لیکن اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے. ایک ریکمنڈیشن بھیج دو, ابھی پوسٹنگ پہ آئے, اس کو ذرا کوئی الاؤنس دے دو تو محنت سے اور لگن سے سیکھے گا. نہیں بھیجا. پھر میں اور میری بیگم, ٹائم تھا, میں نے کہا بیگم ابھی پہلی دفعہ اکیلے میں رہے گی, گھر کے سارا دن رہتے ہم, پھر ہفتے میں 3 دن کا کورس خود جیب سے پیسے دے کے پھر ہم نے 6 مہینے کا کورس کیا. گزارا کام چل جاتا ہے جی ہاں. ملاقات میں میں عاقل نے ایک آدھ دفعہ نوٹ کیا کہ کنورسیشن کر لیتا ہوں. اچھا, بہت اچھی کنورسیشن ہے, بہت اچھی کنورسیشن. خیر نائلہ کی تو فرینچ سپر ہے, وہ تو ہم جانتے ہیں. اس کے کے علاوہ Persian آپ پرشین بھی بولتی ہیں؟ زبردست. اور اسپینش اسپینش بھی ایسی سیکھی جیسے برہان کہہ رہے ہیں کہ اچھا فرینچ اسپیکنگ کو اسپینش اسپیکنگ کنٹری میں بھیج دیا. تو obviously ہاں یہی بڑا تحفہ تماشا ہے ہاں کہ لینگویج آپ وہ کرواتے ہیں رشین یا فرینچ بھجوا دیں گے آپ کو گلف کنٹریز میں, ہاں وہاں پہ آپ جا کے اب کام کریں. اب آپ کو ساری عمر فرینچ اسپیکنگ کنٹریز میں تو نہیں بھیجا. پہلی پوسٹنگ تو دینی چاہیے. ان کو پیرس تو بھیجا تھا نا, اور کیا آپ سے پیرس پوسٹنگ کیا ہے آپ کی؟ نہیں, موسیٰ کی تھی میری. آپ اچھا, میں تو انشماج تھی, بے روزگار تھی. آپ بے روزگار کیسے ہو گئی؟ بھئی I wasn't posted. اچھا چھٹی پہ. اچھا, ہابیز آپ کی جو ہے, آپ زبردست پینٹر بھی ہیں, پینٹر بھی آپ ہیں. ناظرین یہ نائلہ کی زبردست, اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, تو تھوڑا سا ان سے سمجھنا چاہیں گے کہ نائلہ یہ کیا آپ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں ہمیں. دیکھیے ویسے ایز یو نو ڈپلومیٹس وی آر آلویز آسک کوسچنز اباؤٹ آور کنٹری اینڈ اپوزیشن, اور جب آپ بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا پاکستانی ڈپلومیٹ نے تو یہی کہنا ہے. بٹ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایز ڈپلومیٹ یو فیل دوز تھنگس, یو آر ناٹ جسٹ گیونگ یور کنٹری پوزیشنز, یو لیو دوز پلیسز, یو فیل دوز تھنگس. تو جب پیرس میں آئی واز ناٹ پوسٹڈ, تو دین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ آرٹ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ پینٹنگ آن ویمنس ایشوز ایز امبیسڈرز وائف. جیسے آپ نے کہا وائفس کا بڑا رول ہوتا ہے, تو ایوری فرائیڈے I would invite all the journalists in Paris writing on women. And I would give them briefing کہ انہوں نے جو جو نیوز آئٹمس کیے ہوتے ہیں ان پہ میں ان سے سوال کرتی تھی کہ اچھا پاکستان پہ آپ نے یہ کیسے لکھا, یہ کیسے لکھا. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا, بہت پہلے کی بات ہے, کہ ایک ہمارے پولیٹیشین نے اپنی جو خاتون تھی اس پہ ایسڈ پھینک دیا, تو ساری دنیا میں وہ ہو گیا. تو لفگا ہو کی ہیڈنگ تھی toutes les femmes pakistanaises sont en danger, یعنی all the women of Pakistan are in danger. تو جو جرنلسٹ تھی اس کو میں نے کھانے پہ بلایا اور اس کو فرینچ میں کہا, میں نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ میں صبح اٹھتی ہوں تو میری بیوٹی ٹریٹمنٹ میرے شوہر جو ہے وہ ایسڈ سے کرتا ہے. اور نو 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 مدام آئی ڈنٹ مین دیٹ. آئی تھنک یو ڈنٹ مین دیٹ, ہاؤ کوڈ یو گیو دیٹ ہیڈنگ. نہیں آپ اسٹوری پڑھیں تو وہ اور ہے. میں نے کہا اسٹوری کتنے لوگ پڑھتے ہیں, یوزلی تو یو لک ایٹ ہیڈ لائنز اینڈ یو گیٹ این آئیڈیا. سملرلی کشمیر پہ, اب کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, آپ تو ہائی کمشنر رہے, یو نو اٹ فرام کلوزر کوارٹرز. بٹ ون واز میٹنگ کشمیری ویمن, اور ان کی جو تکلیف تھی, لٹرلی گوز بمپس آتے ہیں باسط جب آپ ان کی داستانیں سنتے ہیں. تو وہ پھر میں نے اس کو پینٹنگ میں, کہ آپ دیکھیے کہ یہ پورا جیسے ایک پورا منہ کھلا ہوا ہے. کیپشن کیا دیا ہے پینٹنگ کو آپ نے؟ The silent screams. The silent screams, okay. کہ وہ کتنی بھی چیخیں ان کی اٹھ رہی ہیں, جو ان کے ٹارچر کیا جا رہا ہے. The world is not listening because بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, سائلنٹ ہے ان کی آواز. تو یہ کیسی چیخ ہے جو کسی کان پہ پڑتی نہیں. تو اس اینگوش کو I tried reflecting in this painting. Very good.
آخر یہ بتاؤ کہ یار ہمارے جو ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر فارن آفس کے لوگ جو ہیں برہان یہ پاکستان سے بس باہر چلے جاتے ہیں, وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں, بچے بھی باہر پڑھتے ہیں, وہاں کام کرتے ہیں, ڈیول نیشنلز بھی ہیں ماشاءاللہ, خود نہیں ہیں تو گھر والے ہوں گے, تو ان کا تو پاکستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ بات کس حد تک ٹھیک؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دونوں بچے تو آپ کے ساتھ ہی ہیں. بالکل, یہ تو کچھ ایسے ہی ہے. کچھ آبویسلی کچھ امبیسڈر ریٹائرڈ جو ہیں وہ باہر ملکوں میں ٹھہرے ہوئے, لیکن وہ اس وجہ سے ہے کہ شاید ان کے بچے وہاں پہ ہیں تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ رہ گئے. لیکن میجورٹی جو آپ دیکھیں تو سارے یہیں پہ ہیں. جیسا آپ نے بتایا میرے بچے بھی میرے ساتھ ہی یہیں پہ ہوتے ہیں, نائلہ کے بچے بھی یہیں پہ ہی ہوتے ہیں, تو زیادہ تر لوگوں کے بچے ادھر ہی ہوتے ہیں. اور اگر وہ جس طرح عام پاکستانی کام کی تلاش میں دنیا بھر میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح شاید وہ گئے ہوں, لیکن ضروری نہیں کہ سارے لوگ ہی, یہ مس پرسیپشن ہے کہ سارے لوگ زیادہ تر میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ پاکستان فارن سروس کے لوگ ہی پاکستان ہے واپس آ کے یہیں سیٹل ہوتے ہیں. بالکل. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچوں کا جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, شاید وہ اس طرح اپنی روٹس اس طرح ڈیولپ نہیں کر پاتے, بیکاز اگر ان کا ساری 18-20 سال زندگی کے باہر ہی گزارے ہیں, پڑھا بھی باہر ہی ہے, پیدا بھی باہر ہوئے ہیں, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے بچے کہاں پیدا ہوئے؟ میرا بڑا بیٹا تو پاکستان میں پیدا ہوا, لیکن چھوٹا بیٹا لندن میں پیدا ہوا. یورز؟ میری ایک ہی بیٹی ہے, وہ تو موروکو میں پیدا ہوئی. یورز؟ میرے دونوں نیو یارک میں. نیو یارک میں دونوں. میرا بیٹا جو ہے وہ ماسکووچ ہے, ماسکو میں پیدا ہوا, بیٹی اسلام آباد البتہ. تو بہرحال یہ ایک لحاظ سے مسکنسیپشنز بہت ہیں فارن سروس کے حوالے سے لوگوں میں. تو ناظرین, آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں, لیکن ابھی ہماری نشست جاری ہے. لیکن جو آگے گفتگو ہے وہ انشاءاللہ آپ کل دیکھ پائیں گے. اور کل ذرا ہم تھوڑی سی, کل کی جو اس کے بعد نشست آنے والی ہے اس میں ذرا ہم تھوڑی سی پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے ہی بات کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کل آپ ہمیں جوائن ضرور کر پائیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.